السلام علیکم پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک بوڑھی خاتون کی جو کہ بہت سارا زیور پہنے کہیں جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر دو ٹھگوں پر پڑی۔ اس نے بوڑھی عورت کا زیور دیکھ لیا اور بوڑھی عورت کے پاس آ کر کہنے لگے، بڑی اماں کہاں کو جاتی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا، بس یہیں شہر کو جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم نے بھی شہر کو ہی جانا ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، دونوں کی منزل ایک ہے۔ چور بوڑھی کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں چوروں نے کہا کہ بوڑھی اماں ہمیں کوئی کہانی سناؤ تاکہ سفر کی دشواریاں کم ہو سکے۔ بوڑھی نے کہا، بھلا میں کیا کہانی سناؤں، تم ہی مجھے کوئی کہانی سنا دو۔ ٹھگوں نے کہا کہ بوڑھی اماں دیکھو، ہماری شرط یہ ہے کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹا کہا تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کی کنگن ہے، یہ ہم لے لیں گے۔ اگر تم نے ہماری کہانی کو سچا کہا تو پھر ہم شرط ہار جائیں گے۔ بوڑھی نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت گائے تھی، اتنی خوبصورت کہ گاؤں کے سبھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے دو لمبے لمبے سینگ تھے، ایک سینگ پر بیٹھو تو مانو مشرق ہی نکل جاؤ اور دوسرے سینگ پر بیٹھو تو مغرب ہی نکل جاؤ۔ اس کی اتنی موٹی موٹی آنکھیں تھی گویا گور رہی ہو، اور اس کی اتنے پتلے پتلے لمبے لمبے پاؤں تھے۔ بہت خوبصورت گائے تھی، گاؤں کے سبھی لوگ اس سے دودھ لیا کرتے تھے۔ اتنا دودھ لیتی کہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لینے کے باوجود بھی اس کا دودھ بند نہ ہوتا۔ یہ سن کر بوڑھی نے کہا، اور بتاؤ، بہت مزے کی کہانی ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن ایک دن ہماری گائے کسی طرح سے مر گئی، کچھ لوگوں نے اس وقت گولی مار دی۔ بوڑھی نے اظہار افسوس کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تیر صحیح نشانے پر نہیں لگا تو انہوں نے بوڑھی سے کہا، اب تم ہمیں کوئی کہانی سناؤ۔ بوڑھی نے کہا کہ میری بھی ایک شرط ہے، اگر تم میری کہانی کو جھوٹا کہو گے تو تمہیں بھی 100 روپے دینے پڑیں گے۔ وہ مان گئے۔ بوڑھی نے کہانی سنانا شروع کی۔ بوڑھی نے کہا، جب میں جوان تھی تو میرے والد ایک مالدار آدمی تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک خوبصورت بیل دیا، اتنا خوبصورت کہ گاؤں کے سبھی لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ ایک دن بیل کہیں سیر کرنے گیا ہوا تھا تو اچانک اس کی لڑائی کسی دوسرے بیل سے ہو گئی اور اس کے سینگوں کے درمیان اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ دوبارہ بڑھ نہ سکا۔ ہم نے بہت مرہم پٹیاں اور علاج کروایا لیکن کوئی علاج نہ ہوا۔ ایک دن وہ کہیں سے جا رہا تھا تو اچانک اس کے زخم میں ایک کپاس کا بیج گر گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری کپاس اگ گئی۔ اتنی کپاس اگی کہ ہم نے اپنے قلعے بھر لیے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے وہاں سے کپاس توڑنا شروع کر دی۔ چونکہ وہ اس کہانی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، اگر وہ کہانی کو جھوٹا کہتے تو انہیں 100 روپے دینے پڑتے۔ وہ اس کہانی کو سنے جا رہے تھے۔ بوڑھی نے کہا کہ اتنی کپاس ہوگی، ہم نے تاگا بننا شروع کر دیا اور اس کے بعد ہم نے ان سے بہت سارے کپڑے سلائی کیے اور ان کپڑوں سے ہم نے کھیس بنائے۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس چوری ہو گئے۔ اب جو تم نے کھیس لیے ہوئے ہیں یہ وہی کھیس ہیں، چلو لاؤ یہ کھیس مجھے دے دو۔ انہوں نے کیا کرتے، انہوں نے وہ کھیس اس بوڑھی عورت کو دے دیے۔ بوڑھی نے کہا کہ ہم نے اس کپاس سے اتنی ساری مخمل بنی کہ ان مخمل میں سے 2 پگڑیوں کا کپڑا چوری ہو گیا۔ جو تم نے یہ 2 پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں یہ اسی مخمل کی ہیں، لاؤ یہ پگڑیاں بھی مجھے دے دو۔ وہ کیا کرتے، انہوں نے وہ پگڑیاں بھی بوڑھی خاتون کو دے دی۔ باتیں کرتے کرتے وہ اچانک شہر میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، بوڑھی اماں اب تو ہمیں کھانا کھلا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ بوڑھی نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں، تم ادھر ہی بیٹھو، میں اپنا تھوڑا سا زیور بیچ کر آتی ہوں۔ بوڑھی زیور بیچنے کے لیے دکان میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے آدمی سے کہا کہ میں نوکر بیچنے آئی ہوں، وہ جو تم باہر 2 نوکر دیکھتے ہو میں نے انہیں بیچنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ 200 روپے ٹھیک ہیں۔ بوڑھی نے کہا، نہیں 300۔ بات 250 روپے میں مکمل ہوئی۔ بوڑھی نے جب باہر 2 بیٹھا، بوڑھی نے کہا، تو میں ان 2 شخص سے پوچھ لوں کہ وہ دونوں بکنا چاہتے ہیں یا ایک۔ بوڑھی نے کہا، دونوں بیچوں یا ایک؟ انہوں نے کہا، دونوں بیچ دو، چونکہ وہ تو کڑوں کے بارے میں خیال کر رہے تھے، لیکن بوڑھی عورت تو انہیں بیچنے کے حوالے سے سوال کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بیچ دو، ایک کا کیا کرو گی؟ بوڑھی نے کہا، لاؤ مجھے 250 روپے دو۔ وہ دونوں تیار ہیں۔ بوڑھی کو 250 روپے دے دیے گئے۔
بوڑھی باہر آئی اور ان چوروں سے کہا کہ رکو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تم یہیں بیٹھے رہو، میں تمہارے لیے کچھ مٹھائی بھی لے کر آؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر چل دی۔ کچھ دیر بعد دکان کا مالک آیا اور اس نے چوروں سے کہا چلو جاؤ اندر جا کر صفائی کرو۔ چوروں نے کہا بھلا ہم کیوں کریں؟ اس نے کہا کہ تمہیں میں نے خرید لیا ہے، وہ بوڑھی عورت تمہیں خرید کر گئی ہے۔ یہ سن کر چوروں نے کہا کہ واقعی وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔